اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک بچے کے ایمان کا واقعہ سنائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانا، پہچانا اور اس پر کامل یقین کیا، اور اللہ کے نام پر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک بچے کے ایمان کی آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ وہ ایک ذہین لڑکے کو تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر بھی پڑتا تھا، جہاں وہ عبادت میں اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ کھڑا ہو جاتا اور اس کی طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ وہ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہ وہاں دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر پوچھے کہ کیوں دیر ہوئی تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے بگڑے تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو جادو سیکھتا رہا اور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیکھتا رہا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے۔ اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، سب لوگ پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو اس نے جا کر راہب کو خبر دی۔ راہب نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔ جب ایسا دن آئے تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے اندھے، کوڑی، جذامی، ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا کہ اسے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ بچے نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پہ ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں گا۔ وزیر نے اقرار کیا تو بچے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا ویسے ہی کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور اسے طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس نے ایک بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تو میں ہوں۔ بچے نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر
تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ بادشاہ نے بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیں، یہاں تک راہب کا پتہ بھی لگا لیا اور اسے کہا اسلام چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ تو بادشاہ نے بچے سے کہا کہ تو بھی اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر دین اسلام سے باز آ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے نیچے پھینک دیں۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب سپاہیوں نے بچے کو دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے نجات دے۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی پہاڑ سے لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی رہ گیا۔ بچہ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ وہ لوگ اسے لے کر چلے گئے اور بیچ سمندر میں جا کر جب اسے پھینکنا چاہا تو بچے نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس کے ساتھ ہی ایک موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی رہ گیا۔ بچہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ اے بادشاہ، تو چاہے جتنی مرضی تدبیریں کر لے، مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک طریقہ ہے کہ جس طرح میں کہوں اسی طرح کرو گے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے تیر کو میرے کمان پر چڑھا، اور کہو اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو۔ تیر مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی پر لگا، بچے نے وہاں ہاتھ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیں اس کا کیا اثر ہوا۔ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو، محلوں میں راستوں میں خندقیں کھدوا دو اور اس میں لکڑیاں بھر دو اور اس میں آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر و شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں چلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، تو اس نے کہا ماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور کود پڑو۔ قرآن میں سورۃ البروج کے اندر اس واقعہ پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے، آمین۔